بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ اول، خطبہ نمبر 57۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ معاویہ کے بارے میں اپنے اصحاب سے فرمایا، میرے بعد جلد ہی تم پر ایک ایسا شخص مسلط ہوگا جس کا حلق کشادہ اور پیٹ بڑا ہوگا، جو پائے گا اسے نگل جائے گا اور جو نہ پائے گا اس کی اسے ڈھونڈ لگی رہے گی۔ بہتر تو یہ ہے کہ تم اسے قتل کر ڈالنا، لیکن یہ معلوم ہے کہ تم اسے ہرگز قتل نہ کرو گے۔ وہ تمہیں حکم دے گا کہ مجھے برا کہو اور مجھ سے بیزاری کا اظہار کرو۔ جہاں تک برا کہنے کا تعلق ہے، مجھے برا کہہ لینا، اس لیے کہ یہ میرے لیے پاکیزگی کا سبب اور تمہارے لیے دشمنوں سے نجات پانے کا باعث ہے، لیکن دل سے بیزاری اختیار نہ کرنا، اس لیے کہ میں دین فطرت پر پیدا ہوا ہوں اور ایمان و ہجرت میں سابق ہوں۔ وضاحت مؤلف۔ اس خطبے میں جس شخص کی طرف امیر المؤمنین علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے، اس کے بعض نے زیاد ابن ابیہا، بعض نے حجاج ابن یوسف اور بعض نے مغیرہ ابن شعبہ کو مراد لیا ہے، لیکن اکثر شارحین نے اس سے معاویہ مراد لیا ہے، اور یہی صحیح ہے، کیونکہ جو اوصاف حضرت نے بیان فرمائے ہیں وہ اسی پر پورے طور سے صادق آتے ہیں۔ چنانچہ ابن ابی حدید نے معاویہ کی زیادہ خوری کے متعلق لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اسے بلوایا بھیجا تو معلوم ہوا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے، پھر دوبارہ سے 12 آدمی بھیجا تو یہی خبر لایا، جس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم لا تشنع بطنہ، خدایا اس کے پیٹ کو کبھی نہ بھرنا۔ اس بددعا کا اثر یہ ہوا کہ جب کھاتے کھاتے اکتا جاتا تھا تو کہنے لگتا تھا، ارفعوا فواللہ ما شبعت ولکنی مللت وتعبت، دسترخوان بڑھاؤ، خدا کی قسم میں کھاتے کھاتے عاجز آ گیا ہوں، مگر پیٹ ہے کہ بھرنے میں ہی نہیں آتا۔ یوں ہی امیر المؤمنین علیہ السلام پر سب و شتم کرنا اور اپنے عاملوں کو اس کا حکم دینا تاریخی مسلمات میں سے ہے کہ جس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں، اور منبر پر ایسے الفاظ کہے جاتے تھے کہ جن کی زد میں اللہ و رسول بھی آ جاتے تھے۔ چنانچہ ام المؤمنین ام سلمہ نے معاویہ کو لکھا، تم اپنے منبروں پر اللہ اور اس کے رسول پر لعنت کرتے ہو، وہ اس لیے کہ تم علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور انہیں دوست رکھنے والوں پر لعنت کرتے ہو، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ علی کو اللہ بھی دوست رکھتا تھا اور اس کا رسول بھی۔ خدا عمر ابن عبدالعزیز کا بھلا کرے کہ جس نے اسے بند کر دیا اور خطبوں میں سب و شتم کی جگہ اس آیت کو رواج دیا، اللہ تمہیں انصاف اور حسن سلوک اور صاحبان قرابت کو دینے کا حکم دیتا ہے اور لغو باتوں، برائیوں اور ظلم زیادتیوں سے روکتا ہے۔ اللہ اس سے تمہیں نصیحت کرتا ہے، شاید کہ تم سوچ بچار سے کام لینے لگو۔ حضرت نے اس کلام میں اس کے قتل کا حکم اس بنا پر دیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب معاویہ کو میرے منبر پر دیکھو تو اسے قتل کر ڈالو۔ فردوس الویلمی۔